اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، ہماری گفتگو تجارت کے سلسلے سے چل رہی تھی اور تجارت کے تقریباً احکام آپ کی خدمت میں گزارش کر دیے گئے. آج کی گفتگو پارٹنرشپ کی ہے کہ اگر ہم شرکت کرنا چاہتے ہیں، شریک ہو کر کے تجارت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے احکام کیا ہیں. اگر دو آدمی آپس میں یہ طے کریں کہ وہ اپنے مشترک مال سے یعنی دونوں کے مال سے مل کر کے تجارت کریں گے اور جو کچھ بھی اس میں نفع ہوگا، جو کچھ اس میں فائدہ ہوگا، وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے. تو اگر یہ صیغہ انہوں نے پڑھا ہے، چاہے وہ عربی زبان میں پڑھیں یا کسی اور زبان میں بھی پڑھیں، تو وہ ان کی شراکت اور ان کی شرکت جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی اور ان کی تجارت بھی صحیح ہوگی. لیکن اگر چند مزدور آدمی جو مزدوری کرتے ہوں، وہ اگر یہ آپس میں طے کریں کہ ہم لوگ مزدوری میں ایک دوسرے کے شریک رہیں گے، تو یہ شرکت صحیح نہیں ہوگی. یہ شرکت ان کی صحیح نہیں ہوگی. یعنی دونوں آدمی مزدوری کریں گے اور جو بھی ہم کو مہینے میں ملے گا آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیں گے. مثال کے طور پر ایک حجام ہے، دو حجام داڑھی بنانے والے آپس میں یہ طے کریں کہ ہم مہینے بھر کام کریں گے اور دونوں آپس میں مزدوری جو ہے وہ آدھی آدھی تقسیم کر لیں گے. یہ شرکت یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں مزدوری میں معاملہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی مزدوری کم ہو اور کسی کی مزدوری زیادہ. ہاں، ایک طریقے سے وہ لوگ شرکت کر سکتے ہیں کہ اگر وہ یہ طے کر لیں کہ ہم ایک مدت تک 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے جو بھی مدت ہو وہ مدت معین کریں کہ ایک مدت تک ہم اپنی آدھی مزدوری میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے. پوری مزدوری میں نہیں بلکہ آدھی مزدوری میں ہم ایک دوسرے کے شریک ہوں گے. آدھی مزدوری کے بدلے میں ان کی شرکت ہوگی تو یہ معاملہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا اور ان میں سے ہر ایک جو ہے دوسرے مزدور کی مزدوری میں آدھے میں کیا ہوگا؟ شریک ہوگا. اگر دو شخص آپس میں اس طرح سے شرکت کریں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری پر جنس خریدے، گویا کہ یہ کہنے کے لیے شرکت ہے لیکن در واقع شرکت نہیں ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ دو آدمی آپس میں یہ طے کیے کہ ہم دونوں آپس میں شریک ہیں، لیکن دونوں مال خرید رہے ہیں پرسنل،
مقروض اگر ہو رہے ہیں تو جو خرید رہا ہے وہ مقروض ہو رہا ہے، وہ خرید رہا ہے تو وہ مقروض ہو رہا ہے، لیکن فائدے میں دونوں شریک ہیں۔ تجارت کا مال دونوں جا کے تنہا تنہا خریدتے ہیں، وہ تنہا خریدتا ہے، یہ تنہا خریدتا ہے، فائدے میں دونوں کیا ہیں؟ شریک ہے۔ کہا یہ شرکت جو ہے صحیح نہیں ہے۔ شرکت کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہم فائدے میں شریک ہیں اسی طریقے سے ہم نقصان میں بھی شریک رہیں گے۔ یعنی اگر فائدہ ہوا تو پرسنٹیج جتنا بھی جس کا جو نسبت ہوگی مال کی، اس مال کے اعتبار سے وہ فائدے میں جس طرح سے شریک ہے اسی طرح سے وہ نقصان میں بھی شریک ہوگا۔ مثال کے طور پر 50-50% ہے، 100 روپے اس نے تجارت میں لگایا ہے، 100 روپے اس نے تجارت میں لگایا، دونوں نے 200 روپے، 100 روپے اس کا اور 100 روپے اس کا ملا کر کے تجارت شروع کی، تو دونوں فائدے میں 50% کے کیا ہیں؟ حصے دار ہیں۔ اگر نقصان ہو گیا تو گھاٹا بھی دونوں برابر سہیں گے۔ اگر مثلا 100 روپے کا نقصان ہوا تو 50 روپے کا خسارہ اس کے اوپر جائے گا، 50 روپے کا نقصان دوسرے والے پر جائے گا۔ یا یوں ہی اگر 60-40 ہے، ایک کا مال جو ہے 60% ہے اور ایک کا 40% ہے، تو حصہ بھی وہ جو ہے 60 اور 40 لیں گے، اور اسی طرح سے نقصان بھی وہ 60 اور 40 لیں گے۔ لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جا کے تنہا مال خریدتے ہیں اور نفع میں دونوں شریک ہیں، کہ یہ شرکت صحیح نہیں ہے اور یہ شرکت باطل۔ اس کے علاوہ جو لوگ شراکت کے ذریعے، پارٹنرشپ کے ذریعے سے ایک دوسرے کے شریک ہو رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہوں اور عاقل ہوں۔ بلوغ اور عقل جو ہے یہ ضروری ہے۔ کبھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو اور اختیار کے ساتھ ہو، مجبور نہ کیا ہو کسی نے انہیں، یعنی مجبوری کی بنیاد پر وہ شریک، آپ کا پارٹنر جو ہے مجبوری کی بنیاد پر پارٹنر نہ بنا ہو بلکہ اپنے اختیار کے ساتھ وہ شریک ہوا ہو۔ اس کے علاوہ وہ اپنے مال میں خرچ کرنے کا، تصرف کرنے کا حق رکھتا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال میں تصرف، مال ہمارا ہے مگر ہم ہی تصرف کرنے سے اس میں روک دیے گئے ہیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلا احمق ہے انسان، بیوقوف ہے، جس کو تجارت کی یا اس فقہ کی زبان میں سفیہ کہتے ہیں۔ سفیہ یعنی پاگل نہیں ہے اور عاقل بھی نہیں ہے، اپنے مال کو فضول خرچی میں بیجا خرچ کر دیتا ہے، احمقانہ کاموں میں خرچ کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا ایسا شخص جو ہے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ کبھی یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس کے اوپر لون ہے گورنمنٹ کا، یا مثلا کچھ لوگوں کا قرضہ ہے اور لوگوں نے جا کے قاضی کے ہاں اس کے خلاف جو ہے کیس دائر کر دیا ہے کہ صاحب یہ ہمارا اتنا پیسہ اس کے اوپر باقی ہے اور یہ ادا نہیں کر رہا ہے، اپنی پراپرٹیز بھی یہ جو ہے ضائع کر رہا ہے، ختم کر دے رہا ہے، ہمارا قرضہ ادا نہیں کرے گا۔ تو حاکم کیا کرے گا کہ پہلی فرصت میں اس کی پراپرٹی پر بین لگا دے گا کہ یہ اپنی پراپرٹیز میں تصرف نہیں کر سکتا، یعنی نہ اس کو بیچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو دے سکتا ہے، نہ ہی اجارہ کر سکتا ہے، اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ کب تک کے لیے؟ جب تک اس کا
قرضے کا معاملہ جو ہے تصفیہ نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے وہ قاضی کی طرف سے اس کی زمین پر، اس کی جائیداد پر، اس کی پراپرٹیز پر، اس کے مال پر رکاوٹ لگ جاتی ہے، تو وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ تو ایسا شخص کہ جس کے اوپر ممانعت لگی ہو اپنے مال میں تصرف کرنے پر، ایسا شخص بھی شریک کسی کا نہیں بن سکتا۔ یا جو آدمی مینٹلی اعتبار سے تھوڑا سا ایک دم عاقل نہیں ہے، بیوقوف ٹائپ انسان ہے، احمق کاموں میں خرچہ کر رہا ہے، وہ آدمی بھی کسی کا شریک قرار نہیں پا سکتا۔ ایسا آدمی اگر شرکت کرے تو اس کی شرکت صحیح نہیں ہوگی۔ اگر شرکت میں یہ شرط لگائی جائے کہ جو شخص کام کرے گا، یعنی شریک میں سے جو شخص کام کرے گا، مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے آپ لوگ اس کو کہتے ہیں سلیپنگ پارٹنر۔ سلیپنگ پارٹنر کون ہے؟ کیا اس نے پیسہ تو دے دیا، اب اس سے مطلب نہیں ہے، وہ آتا ہے خالی اپنا نفع اور نقصان میں سے حصہ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جو آدمی پیسہ دونوں کا برابر لگا ہے لیکن حصہ ایک کا کم ہے اور ایک کا زیادہ ہے، مثلاً ایسے اگر شرکت کے وقت، معاہدے کے وقت، ایگریمنٹ کے وقت یہ شرط لگائی جائے کہ جو شخص کام کرے گا، یا جو دونوں کام کر رہے ہیں لیکن ایک زیادہ کر رہا ہے اور ایک کم کر رہا ہے، یا یہ کہ کام تو دونوں کر رہے ہیں لیکن ایک کے کام کی دونوں ٹائم بھی برابر دے رہے ہیں، 8 گھنٹہ یہ ڈیوٹی کر رہا ہے، 8 گھنٹہ وہ بھی ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن ایک کا کام اہمیت زیادہ رکھتا ہے اور ایک کا کام اہمیت کم رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا کہ ایک جو ہے کی پوسٹ پر ہے، جو سارے ذمہ داری کے سارے کام ہیں وہ کر رہا ہے، ایک جو ہے اوپر سے نگرانی کر رہا ہے مثلا۔ تو اگر اہمیت ایک شخص کام نہیں کر رہا ہے، ایک کام کر رہا ہے تب بھی، ایک کام جو ہے کر رہا ہے مگر زیادہ کام کر رہا ہے تب بھی، یا ایک کا کام جو ہے اہمیت رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ یہ جو ہے حصہ بھی زیادہ لے گا۔ تو جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے تحت عمل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر طے یہ ہوا ہے کہ جو زیادہ کام کرے گا وہ 60% لے گا، جو کم کام کرے گا وہ 40% لے گا۔ یا مثال کے طور پر جس کے کام کی اہمیت زیادہ ہے وہ جو ہے 60% لے گا، جس کے کام کی اہمیت کم ہے وہ 40% لے گا، الی غیر ذالک۔ وہ جو بھی طے ہے، ہم 60-40 کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے 70 اور 30 ہو سکتا ہے 80-20 ہو، جو بھی طے ہوتا ہے اس اعتبار سے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر تمام شرکاء مل کر کے، جتنے لوگ شریک ہیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی ایک آدمی 2 آدمی شریک ہو، کبھی 3 4 5 بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ کوئی ایک کمپنی ہے، کوئی ایک فیکٹری ہے جس میں 10 لوگ ملے ہوئے ہیں۔ اگر تمام شرکاء مل کر کے یہ طے کر دیں کہ فائدہ صرف ایک آدمی کو ملے گا، کیا یہ شرکت صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ منافع جو ہے کسی ایک شخص کو ملے گا، یا یہ کہ سارا کا سارا نقصان جو ہے، فائدے میں تو سب رہیں گے، نقصان جو ہے ایک آدمی سہے گا، تب بھی یہ شرکت صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک 5 آدمی ہیں مثال کے طور پر، جس میں سے 3 جو ہیں وہ سلیپنگ پارٹنر ہیں، وہ فائدے یا نقصان میں حصے دار ہیں، فائدے میں حصے دار ہیں۔ نقصان 2 آدمی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور تجارت کر رہے ہیں مثال کے طور پر۔ ٹھیک ہے، فائدہ ہے تو 5 کے 5 مل کے لیں گے، نقصان ہوا تو آپ دونوں دیکھ لینا، جو لوگ اس میں محنت کر رہے ہیں۔ کیا یہ شرکت صحیح ہے؟ نہیں۔ جس طریقے سے آپ فائدے میں شریک ہیں اسی طریقے سے آپ نقصان میں بھی شریک رہیں گے۔
تو ایسی شرکت کے صحیح ہونے میں اشکال، وہ شرکت صحیح نہیں ہے۔ اگر کچھ طے نہیں ہوا، اگر کچھ طے نہیں ہوا کہ کس کو کتنا ملے گا، تو اگر سارے کے سارے شریک جو ہیں وہ برابر کے حصے دار ہیں تو مال بھی ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر ان کا سرمایہ جو ہے، حصہ جو ہے وہ برابر نہیں ہے، کسی کا مثلا 20% ہے، کسی کا جو ہے 30% ہے، کسی کا 40% ہے، اس طرح ہے، کسی کا 10% ہے، اور طے کچھ نہیں ہے کہ کون کتنا لے گا، تو نفع اور نقصان اس پرسنٹیج کے اعتبار سے جو نسبت ان کی ہے مال کی، اسی اعتبار سے ان کے درمیان تقسیم ہوگا اگر کچھ طے شدہ نہیں ہے تو۔ اگر آپس میں معاہدے میں یہ بات طے ہے کہ شرکت کا جو بھی بجٹ ہوگا، یعنی پارٹنرشپ کا جو مال ہوگا جس میں دونوں شریک ہیں، اس سے جو خرید فروخت کی جائے گی وہ دونوں مل کر کے کریں گے، کوئی ایک اس میں سے تنہا انڈیویجول جو ہے وہ خرید و فروخت کرنے پر مجاز نہیں ہوگا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ یا ان میں سے فقط ایک شخص لین دین کرے گا، جو بھی طے ہو، یا تو یہ طے ہو کہ دونوں مل کر کے کریں گے، یا یہ طے ہے کہ ان میں سے صرف ایک لین دین کرے گا، یا یہ کہ نہیں دونوں بھی نہیں کریں گے، ایک تیسرے آدمی کو تنخواہ پر رکھیں گے، وہ خرید و فروخت کرے گا۔ تو اس معاہدے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ دونوں مل کر کے خرید و فروخت کریں گے، تو اگر کوئی ایک اس میں سے خرید و فروخت کرتا ہے اور اس میں نقصان ہوتا ہے تو وہ اکیلے کا ذمہ دار ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یا یہ طے ہے کہ نہیں ہم دونوں جن کا مال ہے وہ دونوں خرید و فروخت نہیں کریں گے، خرید و فروخت کے لیے ایک آدمی انہوں نے رکھ رکھا ہے جس کو سیلری دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، وہی یہ کام کرے گا، اور اس شخص کے بجائے یہ دونوں خرید و فروخت کر لیں تو یہ ذمہ دار اس کے ہوں گے۔ یعنی جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ وقت ہے 3 منٹ۔ تین منٹ باقی ہے، 2 منٹ۔ جو شریک شرکت کے سرمایے پر اختیار رکھتا ہے، مثلا 5 آدمیوں نے یا 2 آدمیوں نے شرکت کی ہے اور انہوں نے جو مال اکٹھا کیا ہے، اب اس میں سے ایک کو اختیار ہے کہ بھئی یہ والا پیسہ جو دونوں کا مال ہے، مشترک مال ہے، وہ فلاں شخص مثلا اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس سے خرید سکتا ہے اور اس کو بیچ سکتا ہے۔ یا یہ طے کیا ہے کہ بھائی تم ادھار خریدو گے اور نقد بیچو گے، ٹھیک، یا کسی خاص جگہ سے خریدے گا، تو جو معاہدہ طے پایا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری، یعنی فلاں جگہ سے تم مال خریدو گے، بیچنے والا مال فلاں جگہ سے خرید کے لاؤ گے اور اب یہاں سے اپنی دکان سے مثلا بیچو گے۔ یا یہ کہ خریدتے وقت تو تم جو ہے ادھار خریدو گے اور بیچنے کے ٹائم تم نقد بیچو گے،
وہ الٹا کر دے، یا جہاں سے طے ہوا ہے کہ مال فلاں جگہ سے ہی خرید کے لائیں گے، دوسری جگہ سے نہیں خریدیں گے، وہ اس کے علاوہ کہیں دوسری جگہ سے اگر خریدے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا جو شخص اس کے برخلاف عمل کرے گا۔ تو جو طے ہوا ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی شراکت کو نقصان نہ ہو۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد